چاشت اور اشراق کی نماز کا وقت بتاتے ہیں. ایک ہی وقت ہے جی میرے بھائی. چاشت تو اردو کا لفظ ہے, عربی میں چے نہیں ہوتی, اس کے لیے عربی میں جو لفظ ہے دوحا, دن کی نماز. وہ مسلم شریف میں حدیث ہے سب سے افضل وقت ہے جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں زمین کی گرمائش کی وجہ سے جلنے شروع ہو جائیں, یعنی آلموسٹ 10-11 بجے کا ٹائم, یعنی زور کا وقت داخل ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ پڑھ لیں. یہ سب سے افضل وقت ہے اشراق کی نماز کا, یا دوحا کی نماز کا, یا چاشت کا. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ نبی علیہ السلام مسلم شریف میں آتا ہے فجر پڑھ کے مسجد میں بیٹھے رہتے تھے حتیٰ کہ سورج بلند ہو جاتا. اس وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے تہجد کا ٹائم عشاء کے وقت سے لے کے فجر تک رہتا ہے اور اس میں سونا کوئی شرط نہیں ہے, اسی طریقے سے اشراق کا جو وقت ہے وہ سورج نکلنے کے بعد, وہ جو ٹکیا سورج کی باہر نکلتی ہے نا, اس کے نکلنے کے بعد سے لے کے جب سینٹر میں سورج پہنچتا ہے جس کے بعد زوال آفتاب ہوتا ہے. یہ پنجابی میں جو زوال آفتاب ہے یہ لفظ غلط ہے. ہم جو پنجابی میں زوال کہتے ہیں مکروہ ٹائم کو, حالانکہ قرآن و سنت میں زوال ہے آفتاب کا گرنا, وہ ابتدائے ظہر ہوتا ہے. یعنی سورج اپنے ٹریک میں ود رسپیکٹ ٹو زمین جب سینٹر سے تھوڑا سا آگے جاتا ہے تو ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے. اس سے پہلے وہ 5 منٹ جو ٹکیا وہ درمیان میں رہتی ہے وہ مکروہ وقت ہے, نکلتے وقت سینٹر میں اور غروب ہوتے وقت. اس سے تھوڑی دیر پہلے تک اشراق اور چاشت دونوں ایک ہی نماز کے نام ہے. اس کا نام اوابین بھی مسلم شریف میں آیا, توبہ کرنے والوں کی نماز. ایک وہ 6 نفل ہیں جنہیں تسی پڑھ دے مغرب تو بعد اوابین دے, اوابین بھی اشراق کی نماز کو کہا گیا. دیکھیں کتنے نام ہیں اس نماز کے, اشراق, چاشت, اوابین, اور عربی میں آپ اس کو دوحا کہہ لیں چاشت کو. یہ ساری کی ساری دن کی نماز ہے. کم از کم 2 رکھتے ہیں, زیادہ آپ کی جتنی مرضی پڑھیں. وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اگر کوئی رات کے وظائف بھی بھول گیا نا یا سو گیا تو وہ دن کے وقت نوافل پورے پڑھ لے. اور اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے شاہ محمد نورانی صاحب رحمہ اللہ, انہوں نے ٹی وی میں کہیں کہہ دیا کہ جس کی رات کی تراویحیں چھوٹ جائے نا تو وہ دن کے وقت پڑھ لیا کرے. تو لوگوں نے کہا لو یہ تراویح دیہڑی شروع کراتی ہے. وہ بالکل صحیح بات انہوں نے کی تھی. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ رات کے کوئی سنت اذکار یا نوافل بھول جائے یا اس کے رہ جائیں کسی وجہ سے, مجبوری بھی ہو سکتی ہے نا, تو اگلے دن ظہر سے پہلے کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی ثواب دے دے گا. یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے. سورہ ملک کسی کی رات کا پڑھنا رہا کہ کوئی مسئلہ نہیں, ظہر سے پہلے پڑھ لیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات, آخری 3 کل جو یہ رات کے وظائف ہیں, اگر رہ گئے تو آپ صبح بھی پڑھ سکتے ہیں.